مین اسٹریم میڈیا کا آپ کا سفر ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اردو پوائنٹ جوائن کر لیتی ہیں. اس وقت تو اتنا سوشل میڈیا کا اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے رجحان. تو آپ مین اسٹریم میڈیا سے سوشل میڈیا کی طرف کیوں چلے گئے؟ مجھے امریکہ سے اسکالرشپ آفر ہوئی تھی جرنلزم ایکسٹینڈ پروگرام کی, اور پاکستان سے 18 لڑکیاں گئی تھیں ٹوٹل, جن میں سے ایک میں تھی. ہوا یہ کہ مجھے آفس کی جانب سے چھٹی نہیں مل رہی تھی اس اسکالرشپ کو اویل کرنے کے لیے. تو فائنلی میں نے اس ادارے کو پھر اللہ حافظ کہا. تو مجھے کہا گیا کہ جب تک آپ آن جاب نہیں ہوں گی آپ یہ اسکالرشپ بھی اویل نہیں کر سکتی. پھر مجھے پھر مجھے ایک ہمارے اسپورٹس رپورٹر تھے اعجاز وسیم باکھری, انہوں نے مجھے اردو پوائنٹ میں ریکمینڈ کیا کہ یہ اردو پوائنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف آنا چاہ رہا ہے. تب اردو پوائنٹ صرف ایک ویب ٹی وی تھا, صرف مطلب خبروں کی حد تک تھا. شہرت کتنی تھی اردو پوائنٹ کی اس وقت؟ اردو پوائنٹ کی مطلب میں نے جب فیلڈ ورک کیا, دیکھیں آپ کو کسی ادارے کی شہرت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب فیلڈ میں کام کرنے دیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی فیلڈ کے لوگ, یعنی لاہور کے پنجاب میں اگر ہم کام کرتے ہیں تو کتنے لوگ اردو پوائنٹ کو جانتے ہیں. تب جب میں فیلڈ میں نکلتی تھی تو میرا نہیں خیال اردو پوائنٹ کو کوئی جانتا تھا. تب آپ کو بتانا پڑتا تھا جا کے؟ ڈیفینیٹلی ہمارے ہاتھ میں لوگو ہوتا تھا, ہم بتاتے تھے یہ ہمارا ادارہ ہے, یہ نام ہے, اردو پوائنٹ اس کا نام ہے, اتنے بجے یہ ویڈیو پبلش ہوگی, تو بتانا پڑتا تھا لوگوں کو. آپ کی وہاں پہ کامن سینس کی ویڈیو ہوئی جس میں آپ لوگ بڑے ہی مختلف اور عجیب و غریب, سوری مجھے چونکہ بہت زیادہ اچھے نہیں لگتے تو اس لیے عجیب و غریب کہہ رہا ہوں, لیکن لوگ پسند بھی کرتے ہیں. وہ ویڈیوز آپ نے اس کرنا شروع کی اور میرے خیال اس کا آغاز آپ نے کیا. آپ کے بعد میں پھر قبل آفتاب اور باقی لڑکیاں آئیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ویڈیوز کا آغاز کیا ہوا تھا, یہ جو عجیب و غریب سوال؟ جب میں نے اردو پوائنٹ جوائن کیا تو کچھ تھیم نہیں تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سٹارٹ کہاں سے لیا جائے, کیونکہ تب اتنا مطلب آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس اسٹوڈیو بھی نہیں تھے, کیمراز نہیں تھے, مائک نہیں تھے, کیونکہ میں تو مین اسٹریم میڈیا میں کام کرتی ہوئی آ رہی تھی. ایڈیٹنگ روم نہیں تھا. ابتدائی دن ہوں گے, ابتدائی دن تھے, اسٹارٹ تھا, کیونکہ ویب ٹی وی تو ان کا تھا لیکن یوٹیوب اور مطلب فیس بک پہ جس طرح یہ ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سین نہیں تھا ان کا. تو پھر ہوا یہ کہ میرے باس کا یہ آئیڈیا تھا جو اردو پوائنٹ کے CEO ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کامن سینس پر کام کریں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا, انہوں نے کچھ ویڈیوز شیئر کی, تو دین مجھے پھر اس کے اوپر کام کرنا تھا. ڈیفینیٹلی یہ تو بڑے خود آپ کو فیل ہوتا تھا یہ کس طرح کے سوال میں پوچھتی ہوں. آپ مین اسٹریم میڈیا سے آ رہی ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ اور بڑی سیریس صحافت کرتے ہوئے جب آپ لوگوں سے جا کے مثال کے طور پہ کس طرح کے سوال ہوتے تھے؟ اگر میں ایک آدھا سوال کروں کہ وہ کون سی چیز ہے جو درخت سے الٹی لٹک جائے تو آپ کو سیدھی نظر آتی ہے, وہ بلکہ آپ کی جو سب سے پاپولر ویڈیوز ہیں اردو پوائنٹ کی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک 28 ملین پہ ہے اور ایک 16 یا 17 ملین پہ ہے. اس وقت بھی اردو پوائنٹ کو بے شمار اینکرز نے جوائن کیا, میں نے خود کام کیا, بہت سے لوگوں نے کام کیا, لیکن اس وقت کی جو 2 سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کی ہیں. بالکل. اس میں ایک ویڈیو کامن سینس کی ہے اور اس کا سوال یہ ہے کہ آپ کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو آپ استعمال نہیں کرتے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو میں نے آج تک اس کا مجھے جواب نہیں ملا, آج اس پوڈ کاسٹ میں اس کا جواب دے دیں کہ وہ کون سا نام تو اس جسم کا حصہ تو نہیں, وہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ سے زیادہ دوسرے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے تو ڈبل میننگز بہت زیادہ آتے ہیں. جب آپ سوال پوچھتے تھے تو لوگ آپ کو بہت برے برے جواب ہی دیتے ہوں گے. دیکھیں میں نے نا اپنی صحافتی زندگی میں جتنا کام کیا ہے نا, سب سے مزہ کامن سینس کرنے کا ہے. کیونکہ کامن سینس پہ ہر بندہ بات کر سکتا ہے, جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی, جو ان ایجوکیٹڈ ہے وہ بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے اسپورٹس پہ بات کرنی ہے, آپ نے کسی کرنٹ ایشو پہ بات کرنی ہے, تو اگلے بندے کے لیے اس کے بارے میں انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو ایسی تھی کامن بات ہے, کامن آدمی اس پہ بات کرتا ہے. ایگزیکٹلی, کامن سینس مطلب ہر کامن بندہ اس پہ بات کر سکتا ہے. اردو پوائنٹ پہ جب آپ آتی ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی شہرت بہت زیادہ ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, اردو پوائنٹ پہ مجھے جو فیم تھا وہ اردو پوائنٹ پہ آنے کے بعد ہی ملا. نو ڈاؤٹ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے ایک بڑی سیریس قسم کی صحافت کرتی رہی ہوں. لوگ فیلڈ میں آپ کو جانتے تھے, فیلڈ میں جانتے تھے, پبلک میں جو آپ کی شہرت ہوئی وہ اردو پوائنٹ سے. اردو پوائنٹ چھوڑا کیوں؟ میری شادی پکی ہو گئی. شادی کی وجہ سے چھوڑنا؟ شادی کی وجہ سے چھوڑا, کیونکہ صرف 2 مہینے تھے شادی, مطلب کہتے ہیں چٹ منگنی پٹویا, وہ والا سین تھا. میں نے اس وقت آپ کی, ویسے اب پوچھ لینا چاہیے, ویسے تو کہتے ہیں مردوں سے تنخواہ نہیں پوچھنی چاہیے, اس وقت اردو پوائنٹ میں آپ کی کیا تنخواہ ہوگی اس وقت؟ میں 30,000 پہ کام کرتی تھی. 30,000 پہ 2015 کی بات ہے؟ 15-16 کی بات ہے. میرا خیال ہے 16 اور 17 کی بات ہے یہ. اور اس وقت مین آپ ہی تھیں اینکر.
میں تھی, ایک دو اور تھے, رخشان میر تھا, میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے, اور شاید آپ بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں. مین آپ ہی تھیں جن کی ویڈیوز پاپولر ہو رہی تھیں. ایگزیکٹلی. اور آپ کی شادی نے آپ کا اردو پوائنٹ سے جو سفر ہے وہ ختم کر دیا. اردو پوائنٹ کے بعد شادی ہو گئی, اس کے بعد پھر یوٹیوب چینل آ گیا. بالکل ایسا ہی.